یہ جو ہمارے معبود ہیں جنہیں ہم سجدے کرتے ہیں، جن کو پوجتے ہیں، جن کی ڈنڈوت کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، یہ ہمیں بچا لیں گے۔ مانتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہم میں سے ہر شخص اس کو تو لرز اٹھنا چاہیے کہ اللہ قسم کھا رہا ہے، لا خطابت کا یوں سمجھیے کہ اعلیٰ ترین مرقع ہے، معراج ہے خطابت کی۔ اس میں آپ نے سب سے پہلے اپنی شخصیت کو نمایاں کیا ہے۔ ان الرائد لا یکذب اہلہ، دیکھو کبھی کسی قافلے کے رہنما نے اپنے قافلے والوں کو دھوکہ نہیں دیا۔ رائد کہتے تھے اصل میں عرب میں، آپ کو معلوم ہے کہ سفر بڑا پرخطر سفر ہوتا تھا، ذرا سا راستے سے بھٹک جائیں تو صحرا، لق و دق، نہ کچھ پینے کے لیے نہ کھانے کے لیے، ہلاکت۔ تو جو شخص اگلی منزل کا فیصلہ کرتا تھا کہ اب اگلا پڑاؤ کہاں ہے، کتنے میل پر ہے، 50 میل پر ہے، 30 میل پر ہے، کتنا ہمارے پاس پانی ہونا چاہیے، اس اگلی منزل کا تعین کرنے والا رائد ہوتا تھا۔ اور ظاہر بات ہے کہ وہ سب سے معتمد ترین انسان ہوتا تھا اس قافلے کا۔ وہ دھوکہ دے تو سب کے سب ہلاک ہی ہلاک، کسی کے بچنے کا کوئی امکان ہی نہیں۔ تو وہ پوری تاریخ ان کا اور پورا تمدن اور اس کا پورا پس منظر جو اس ایک لفظ میں ہے جو آپ نے استعمال کیا، ان الرائد لا یکذب اہلہ، دیکھو کسی رائد نے آج تک اپنے قافلے والوں کو دھوکہ نہیں دیا۔ اب اس پر آپ نے بلڈ کیا ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ ہے وہ خطابت کا انداز۔ واللہ لو کذبت الناس جميعا ما کذبتکم ولو غررت الناس جميعا ما غررتکم، خدا کی قسم اگر میں تمام انسانوں سے جھوٹ بول سکتا تب بھی تم سے کبھی جھوٹ نہ بولتا۔ اب یہ بھی دیکھیے، وہ ایک یوں کہیے کہ بالفرض والی بات ہے، سب سامنے وہ تھے جو یہ کہتے تھے کہ الصادق الامین، انہوں نے جھوٹ بولا ہی نہیں، لیکن اس پر بلڈ کر رہے، اگر میں پوری دنیا سے جھوٹ بول بھی دیتا بالفرض محال تب بھی تم سے تو کبھی جھوٹ نہ بولتا، اور اگر تمام دنیا کو میں دھوکہ دے سکتا بالفرض محال تب بھی تمہیں تو کبھی دھوکہ نہ دیتا۔ پھر یہاں سے بلڈ کیا اب آپ نے، واللہ الذی لا الہ الا ہو انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ والی الناس کافۃ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس کا فرستادہ ہوں، پیغام بر ہوں، بھیجا ہوا ہوں، رسول ہوں، تمہاری طرف بالخصوص اور پوری نوع انسانی کی طرف بالعموم۔ گویا کہ ایک جملے میں ایمان باللہ بھی آ گیا، واللہ الذی لا الہ الا ہو، اور ایمان برسالت بھی آ گیا، انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ والی الناس کافۃ۔ اب سارا معاملہ قیامت کا ہے، واللہ لتموتن کما تنامون۔ اور یہاں بھی دیکھیے کیسے ایک ایسی بات سے بات شروع کی گئی ہے جس کا کوئی رد ہے ہی نہیں۔ خدا کی قسم تم سب مرو گے جیسے کہ روزانہ رات کو سو جاتے ہو، موت وارد ہو کر رہے گی، ثم لتبعثن کما تستيقظون، پھر تمہیں اٹھا لیا جائے گا لازماً جیسے کہ روزانہ بیدار ہو جاتے ہو صبح کو، ثم لتحسبن بما تعملون، پھر تمہارا حساب لیا جائے گا جو کچھ کہ تم اس وقت کر رہے ہو، ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، پھر بدلہ مل کر رہے گا تمہیں بھلائی کا بھلا، برائی کا برا، وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ نَبَدَا أَوْ لَنَارٌ نَبَدَا، اور وہ یا پھر جنت ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، اور یا پھر آگ ہے، دوزخ ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ یہ ہے وہ خطبہ، اس میں وہی اذعانی دلیل، اپنی شخصیت کا وزن جو ہے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس دعوے کی پشت پر رکھا ہے۔ یہی بات حضور کی اس میں بھی آتی ہے کہ جب حکم آیا فاصدع بما تؤمر، اب ڈنکے کی چوٹ کہی ہے جو آپ کو کہنا ہے، پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے کوہ صفا پر۔ اب تو خیر کوہ صفا وہ کوہ معلوم ہی نہیں ہوتا، وہ تو بیچارہ ٹیلا بھی نہیں کہہ سکتے اسے، ایک علامت سی رہ گئی ہے، لیکن کبھی تو باقاعدہ ایک پہاڑی تھی، اس پر کھڑے ہو کر آپ نے نعرہ لگایا جیسا کہ اس ماحول میں ایک رواج تھا، واہ صباحا، ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں جب جمع ہو گئے، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن ہے اور وہ تم پر حملہ کیا چاہتا ہے، مانو گے؟ بالکل مانیں گے۔ کیوں؟ ایک تو آپ سے کبھی جھوٹ کا تجربہ ہوا ہی نہیں، دوسرے آپ بلندی پر ہیں، آپ پہاڑ کے دونوں طرف دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ وہ مقام ہے، مقام رسالت، رسول کے نگاہوں کے سامنے جیسے دنیا ہے ویسے ہی آخرت بھی ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے، قلندر ہرچے گوید دیدہ گوید، لہذا وہ اس مقام بلند پر ہے تو کیسے نفی کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی بات فرمائی، تو بہرحال یہ نوٹ کر لیجئے کہ لا اقسم بیوم القیامہ،
اس میں جو اصل دلیل ہے وہ دلیل خطابی ہے، اور اس میں وزن جو ہے وہ متکلم کی ہستی کا وزن ہے۔ ہمارے لیے اللہ کا کلام ہے یہ، اس لیے دل کو لرز اٹھنا چاہیے کہ اتنی بڑی حقیقت، اتنی اٹل حقیقت، اتنا شدنی امر، اتنی قطعی حقیقت کہ اس پر اللہ نے قسم کھائی ہے۔ اور عام آدمی بھی بہت سنجیدہ ہو جائے گا جبکہ وہ یہاں پہنچے گا۔ اگر وہ اسے حضور کا کلام سمجھ رہا ہے، ابھی وہ ایمان نہیں لایا ہے، تب بھی لا اقسم بیوم القیامہ، اس کی پشت پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ ہے، اصل وزن اس کا ہے، دلیل وہ ہے۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس ملامت گر کی۔ اس پر بھی اب ذرا غور کرنا ہوگا۔ اس نفس کے بارے میں بہت سی باتیں بہت مرتبہ بیان ہو چکی ہیں، لیکن اب ظاہر بات ہے کہ کم سے کم اجمالاً انہیں دہرانا پڑے گا۔ لفظ نفس جو ہے وہ مختلف معنی میں استعمال ہوا خود قرآن مجید میں۔ کہیں تو یہ ہماری جو شخصیت ہے، ہماری جو ہستی ہے، ہمارا جو وجود ہے، اس کا جو حیوانی ایلیمنٹ ہے، صرف اس کی تعبیر کے لیے لفظ نفس آتا ہے۔ چنانچہ ہمارے ہاں اہل تصوف میں اگرچہ لطائف ستہ مشہور ہیں، لیکن جہاں تک میری رسائی ہو سکی ہے، میں اپنی کوتاہی علم اور کوتاہی نظر کا اعتراف کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، مجھے بقیہ جو 3 اور لطائف ہیں ان کے لیے قرآن و سنت کے اندر کوئی بنیاد نہیں ملی۔ بلکہ پچھلے دنوں ایک مضمون جب میری نظر سے گزرا، ایک ہندو نے، حیدرآباد دکن کے ہیں وہ، انہوں نے مضمون لکھا تھا اور انہوں نے یہ کہا کہ در حقیقت یہ ویدوں کی تعلیمات ہیں کہ 6 انسانی وجود میں 6 مراکز نور ہیں، نور کے 6، اور وہ اس کے مختلف 6 جو مقامات ہیں، اگر ان کا مراقبہ کیا جائے اور ان کے اوپر اگر ریاضت کی جائے، تپسیا کی جائے تو اس طرح کے نور نظر آتے ہیں، ان کے رنگ ہوتے ہیں۔ اور یہی اہل تصوف کے ہاں بھی ہے کہ فلاں لطیفہ نفس کا رنگ ایسا ہے اور فلاں لطیفہ قلب کا ایسا ہے۔ ان چیزوں کا کوئی ذکر نہ قرآن میں نہ حدیث میں، لیکن یہ کہ وہاں موجود ہے تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید، میں واللہ عالم عرض کر رہا ہوں یہ کہتے ہوئے، میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ شاید یہ چیز ہمارے ہاں جہاں تک لطائف ستہ کی حد تک تعلق ہے وہیں سے آئی ہے۔ البتہ لطائف ثلاثہ جو ہے وہ قرآن مجید میں اظہر من الشمس ہے۔ نفس، قلب اور روح، یہ الفاظ قرآن مجید کے بار بار آتے ہیں، دہرا کر آتے ہیں کہ یہ ہے در حقیقت 3 لطائف ہے۔ ہمارے وجود کے یہ 3 لیول ہیں۔ نفس یعنی ہمارا اینیمل بینگ، جس میں اینیمل انسٹنکٹس ہیں، جبلتیں ہیں۔ پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، گدھے اور گھوڑے کا پیٹ بھی کھانے کو مانگتا ہے، ہمارا پیٹ بھی کھانے کو مانگتا ہے۔ گدھے اور گھوڑے کے اندر بھی شہوت ہے، جنسی جذبہ ہے، بقائے نسل کا سلسلہ ہے، ہمارے اندر بھی ہے۔ ہر جانور کو، ہر حیوان کو کوئی گھونسلہ چاہیے، کوئی بھٹ چاہیے، کچھ نہ کچھ سر چھپانے کی جگہ چاہیے، انسان کو بھی چاہیے۔ تو بہت سی کیا تمام حیوانی جبلتیں ہمارے اندر موجود ہیں، اور کچھ حیوانات ایسے ہیں جن میں مل جل کر رہنے کی عادت ہے، ہرڈ انسٹنکٹ کہلاتا ہے، وہ ہمارے اندر بھی ہے۔ انسان متمدن حیوان ہے۔ دی ارج ٹو ڈومینیٹ، یہ بھی حیوانات میں نظر آئے گی، وہ انسانوں کے اندر بھی ہے۔ تفوق، دوسروں کے اوپر دھونس جمانے کی خواہش ہوتی ہے انسانوں میں۔ تو ہماری اس ہستی کا ایک جو پہلو ہے وہ نفس ہے، لوئسٹ۔ ایک تو اس کے لیے لفظ نفس آتا ہے بمقابلہ قلب اور بمقابلہ روح۔ روح بلند ترین، ہمارے ایگزسٹنس کا ہائیسٹ لیول روح ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ قلب کیا ہے؟ روح کا مسکن ہے، اور قلب ایک درمیانی شے ہے کہ اگر اس قلب کے اوپر نفس کا غلبہ ہو جائے، نفس امارہ کا، تو اس کا، اب چونکہ پورا وجود قلب کے تابع ہے، قلب کے اوپر اگر حیوانیت کا غلبہ ہو جائے تو انسان حیوان محض بن کر رہ جاتا ہے۔ لیکن اگر قلب کے اوپر غلبہ روح کا ہو اور حیوانیت کو دبا لیا جائے، اب یہ ہے انسان کا وہ اصل مقام جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا۔ اور قلب کا لفظ دیکھیے بہت ہی معنی خیز ہے، اس کا مادہ ہی وہ ہے بدلنے کا۔ اکثر لوگوں کا حال یہ ہے، ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں اور کافی تعداد میں ہیں، کہ جن پر فیصلہ کن طور پر ان کی حیوانیت یا بہیمیت غالب آ چکی ہے،
انہیں کسی خیر، کسی نیکی، کسی بھلائی کا کوئی جذبہ اپنے اندر کبھی ابھرتا ہوا محسوس ہوتا ہی نہیں۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں دوسری انتہا پر جنہیں اتنا تمکن حاصل ہو چکا ہے، ان کی روح کا غلبہ ان کے اس حیوانی وجود کے اوپر، قلب کے اوپر روح کے انوار جو ہیں اس طریقے سے چھائے ہوئے ہیں کہ وہ حیوانیت اور بہیمیت وہ ہوتے ہوئے بھی معدوم کے درجے میں ہے۔ یہی ہے در حقیقت فینومینن اپنے کلائمیکس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، کہ آپ کی روح انور کے انوار پورے وجود پر اس درجے مستولی ہیں کہ گویا کہ آپ کا نفس اور آپ کی بشریت جو ہے وہ عدم کے درجے میں آ چکی ہے، جس کو حضور نے اس طرح تعبیر فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، اور جب کسی نے پوچھ لیا حضور آپ کے ساتھ بھی، آپ نے فرمایا ہاں ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے۔ یعنی اتنا غلبہ ہے اس روح کا، اس کے انوار جو ہیں پورے طور پر غالب ہے پورے وجود پر۔ اب ان دو انتہاؤں پر رکھیے، ایسے لوگ تو ہوں گے کم، اکثر و بیشتر لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جو ڈاواں ڈول ہوتے ہیں۔ کبھی دل کے اوپر حیوانیت کا غلبہ، شہوت کا غلبہ آ گیا تو وہ حیوان بن جائیں گے۔ کبھی وہی قلب ہے، اینٹینا ہے نا، ادھر کر دیا ادھر کر دیا، قلب جو ہے بدلتا رہتا ہے، اس کو کسی کل چین نہیں ہے۔ قلب کا مادہ یہ ہے، انقلاب کہتے ہیں بدل جانے کو، اور یہ قلب جو ہے اسے کسی کل چین نہیں ہے۔ ہمارے جسم کا ہر عضو جو ہے وہ آرام کر سکتا ہے سوائے قلب کے۔ قلب کے آرام کا مطلب موت ہے۔ دماغ بھی آرام کرتا ہے، تمام اجزاء جو ہیں انسان کے اعضاء آرام کرتے ہیں سوائے قلب کے۔ قلب تو آرام نہیں کر سکتا، اور اس کی ہر وقت کیفیت بدلتی ہے، کبھی یہ سکڑ رہا ہے، کبھی یہ پھیل رہا ہے۔ اور یہی قلب ہے کہ جو در حقیقت کبھی یوں سمجھئے اس کا رخ ہو گیا ہے، نفس نے کھینچ لیا ہے اسے اپنی طرف، تو نفس گویا کہ بحیثیت مجموعی پورے وجود کے اوپر نفسانیت کا غلبہ ہو گیا۔ اور کبھی ایسا ہوا ہے کہ یہ قلب جو ہے پورے طور پر جگمگا اٹھا ہے روح کے انوار سے، تو اب پورے وجود کے اوپر اس روحانیت جو ہے اس کا غلبہ ہو گیا۔ اس اعتبار سے تین کیفیات ہوں گی انسان کی، اور اس مجموعی کیفیت کو تین حالتیں ہوں گی، ان کو بھی نفس سے تعبیر کیا گیا۔ نفس امارہ، نفس لوامہ، یہ درمیانی ہے۔ کوئی غلطی ہو گئی تو اندر سے خلش ہوئی، تم نے کیا کیا، یہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، چاہے ابھی کسی نے نہیں دیکھا۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان جو ہے کوئی اور دیکھ لے، اس کا ایک خوف ہوتا ہے میری یہ فلانی حرکت جو ہے فلان شخص نے دیکھ لی، لیکن آپ نے کوئی غلط کام کیا ابھی کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اندر سے ملامت ہو رہی ہے، تم نے کیا کیا، تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ در حقیقت وہ نفس لوامہ کی کیفیت ہے کہ کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے، اتنا کنٹرول تو نہیں ہے کہ پورے وجود کے اوپر روحانیت جو ہے وہ فیصلہ کن طور پر مستولی ہو گئی ہو، لیکن یہ ہے کہ اگر غلطی ہوئی ہے تو اتنی زندگی اور اتنی حرارت جو ہے موجود ہے، اتنی حیات ہے اس میں کہ ملامت کرے گا کہ تم نے غلط کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک پچھتاوا ہوتا ہے۔ اور ایک کیفیت پھر وہ نفس لوامہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس مطمئنہ، جب وہ روح کی نورانیت کا غلبہ ہو جائے قلب پر۔ اور پھر کیفیت وہ ہے جو حضور نے فرمایا، الا فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ لوگوں آگاہ ہو جاؤ، جسم انسانی میں ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا وجود صحیح ہو جائے گا، اور اس کے اندر فساد ہو تو پورے وجود میں فساد ہوگا۔ آگاہ ہو جاؤ، وہ قلب ہے۔ قلب پر اگر اس نفس کا، نفس امارہ کا، اس کا غلبہ ہے تو وہ کیفیت ہو جائے گی، پورے جسم میں فساد ہوگا، پوری شخصیت جو ہے وہ شیطنت کا ایک نمونہ بن جائے گی، اور اس کے اوپر فیصلہ کن غلبہ روح کا ہو گیا، اس کے انوار کا، تو یہ انسان جو ہے یہ نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ ایک تو نفس جو ہے ان تین لیولز میں سے سب سے لوور لیول کو ڈینوٹ کرنے کے لیے اس کے لیے لفظ نفس آئے گا۔ ایک نفس آتا ہے بحیثیت مجموعی، یہ تینوں کے مجموعے کا جو ریزلٹنٹ ہے، جو اس کا نتیجہ نکلتا ہے بحیثیت مجموعی۔ اب یا وہ نفس لوامہ ہے یا نفس مطمئنہ ہے، یا پھر وہ نفس امارۃ بالسوء، وہ نفس ہے کہ جو برائی کا حکم دیے جائے گا دیے جائے گا دیے جائے گا، اور انسان ہاتھ جوڑ کر اس کے پیچھے چلتا رہے گا، اس کی ہر خواہش کو پورا کرے گا۔ تو نفس، اچھا تیسرے معنی اور بھی ہیں قرآن مجید میں، جہاں فرشتوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ انسانوں کی جب جان نکالیں گے تو ہم تو کسی مطلب استعمال کرتے روح قبض کریں گے،
یہ روح اور نفس کا لفظ جو ہے، یہ الفاظ ہماری اردو بول چال میں اور تحریر میں، تقریر میں یہ گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں لفظ روح نہیں آتا ہے۔ اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں۔ اب یہ جو جان کا نکالنا ہے اس کے لیے لفظ روح نہیں آیا ہے، اگرچہ وہ مجموعہ ہوگا پورا، لیکن یہ کہ اس کے لیے لفظ جہاں بھی آیا ہے جان کے لیے، اور چونکہ جان در حقیقت وہ ہمارے حیوانی وجود کا لازمی حصہ ہے، لہذا اس کے لیے لفظ لایا گیا ہے نفس۔ اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں۔ تو یہ تین مختلف استعمالات ہیں لفظ نفس کے، اور یہاں پر اس درمیانی کیفیت کو نفس لوامہ سے تعبیر کر کے اب اس کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ اب سمجھنا ہوگا کہ اس میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں منطقی اور عقلی استدلال ہے قرآن مجید کا قیام قیامت پر، اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنی پڑے گی۔ بارہا یہ چیزیں پہلے بیان ہو چکی ہیں۔ قرآن مجید کا جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ ایمان باللہ کے لیے یہ کوئی منطقی دلیل استعمال نہیں کرتا۔ ایمان باللہ کے بارے میں قرآن کا موقف یہ ہے کہ وہ انسان کے اندر ہے، روح کے اندر ہے۔ روح کے بجائے لفظ ہم بول دیتے ہیں فطرت، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فطرت میں ہے، صرف پردے پڑ گئے ہوتے ہیں، وہ آیات آفاقی، آیات انفسی، آیات قرآنی، وہ اس ڈورمنٹ کانشسنس جو ہے، وہ جو خابیدہ ایک شعور ہے اس کو بیدار کرتا ہے۔ یہ آیات جو ہیں ان کو بیدار کرتی ہیں اور اندر سے وہ شعور ابھر کر انسان کے سطح، شعور کی سطح پر آ جاتا ہے۔ یہ ایمان باللہ کا فینومینن ہے۔ اسی لیے ان تمام چیزوں کو آیات کہا گیا، نشانیاں کہا گیا۔ جیسے کسی شے کی نشانی دیکھ کر وہ شے یاد آ جاتی ہے۔ بھول گئے تھے آپ، ذہول ہو گیا تھا، یاد نہیں، اپنے دوست سے سال ہر سال ہو گئے، ملاقات نہیں ہوئی، کبھی ذہن بھی منتقل نہیں ہوا، اچانک کوئی بات ہوتی ہے یا کوئی شے نظر آ جاتی ہے آپ کو جس کی کوئی ایسوسیشن آپ کے اس دوست کے ساتھ تھی، فوراً دوست یاد آ گیا۔ اس میں نہ آپ کی کوئی کانشس ایفرٹ ہے، نہ کسی نے یاد دلایا ہے، صرف نشانی کے بنا پر یاد آیا۔ یاد اس لیے آیا کہ علم تو تھا آپ کو، آپ کے علم میں وہ شے تھی، صرف یہ ہے کہ وہ یادداشت کے ذخیرے میں ذرا نیچے چلی گئی تھی۔ اور میں کہا کرتا ہوں محافظ خانہ ہوتا ہے ضلع کچہریوں میں، وہ بڑی فائلوں کے انبار لگے ہوتے ہیں، تو ہمارے دماغ کے اندر بھی یادداشت جو ہے ایک بہت بڑا محافظ خانہ ہے، اس کے اندر بہت سی یادداشتیں ہیں، لیکن وہ جاتی کہیں نہیں، رہتی ہیں وہاں پر۔ فائل بہت گہری دب گئی تھی، لیکن اچانک کسی ایسوسیشن کی وجہ سے ابھر کر اوپر آ گئی۔ ایمان باللہ کا تو صرف یہ مسئلہ ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ عقل سے کام لینے والے ہوش مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ آیت جو ہے 21ویں رکوع کی پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی، یہ طویل ہے، اسی کا خلاصہ ہے 20ویں رکوع کی پہلی آیت ہے یہ سورہ بقرہ کی، اور 20ویں رکوع کی پہلی آیت سورہ آل عمران کی، اس میں خلاصہ ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ البتہ اس سے اگلا جو قدم ہے وہ ہے ایمان بالآخرہ۔ اس کے لیے قرآن مجید نے ایک منطقی دلیل بھی استعمال کی ہے، لیکن وہ منطقی دلیل بھی ایک فطرت کی دلیل پر در حقیقت اس کا اضافہ ہے۔ اس کائنات میں، اور جب اللہ کو انسان پہچان لیتا ہے ان آیات کے حوالے سے، جب ایمان باللہ اسے حاصل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک اہم صفت اس کے سامنے یہ بھی آتی ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ یہاں کوئی چیز بے مقصد ہمیں نظر نہیں آ رہی، ہر شے بڑا ہی یوں سمجھیے مربوط نظام ہے، ہر شے کی حکمت ہے، ہر شے میں غرض و غایت ہے، کوئی شے بغیر کسی حکمت کے، بغیر کسی غرض و غایت کے نہیں ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے سمجھا ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی، ابھی آئے گا اس سورہ مبارکہ کے اختتام پر۔ یہاں تو کوئی شے بیکار نہیں ہے، گھاس کا تنکا جو ہے بے مقصد نہیں پیدا کیا گیا۔ اب یہ چیز ایک منطقی دلیل بنے گی، لیکن اس کے لیے بنیاد کیا ہے فطرت کی؟ فطرت کی بنیاد یہ ہے کہ نیکی اور بدی کا شعور انسان کے اندر موجود ہے۔
اگر کوئی شخص اللہ کی ہستی کو ڈھٹائی کے ساتھ رد کرنے پر آ جائے تو کوئی منطقی دلیل منوا نہیں سکتی اسے کہ اللہ ہے، کوئی منطقی دلیل نہیں۔ اسی طرح کوئی شخص ڈٹائی کے ساتھ یہ کہ کوئی نیکی اور بدی کا شعور نہیں ہے میرے اندر، میں نہیں مانتا، آپ نہیں منوا سکتے۔ لیکن عظیم ترین اکثریت انسانوں کی ایسی ہے جو محسوس کرتے ہیں کہ واقعتاً ہمارے اندر ہے کہ کسی شے کو ہم بھلا سمجھتے ہیں، کسی کو برا سمجھتے ہیں، کسی کو خیر سمجھتے ہیں، کسی کو شر سمجھتے ہیں۔ جھوٹ بولنا برائی ہے، سچ بولنا چاہیے۔ ایفائے عہد اچھی بات ہے، وعدہ خلافی بری بات ہے۔ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک اچھی بات ہے، اس کو ستانا، ایذا پہنچانا بری بات ہے۔ کوئی راستہ پوچھے اسے صحیح راستہ بتانا اچھی بات ہے، اسے الٹا اور بھٹکا دینا بہت بری بات ہے۔ تو خیر اور شر کا یہ کانسیپٹ جو ہے یہ فطرت انسانی کے اندر موجود ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اب یہاں سے بلڈ اپ ہوگا، اگر آپ یہ مان لیں کہ ہے خیر اور شر کا یہ فرق فطرت انسانی میں ہے، اب مشاہدہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کا نتیجہ اس دنیا میں اکثر و بیشتر الٹا نکل رہا ہے۔ نیکوکار یہاں پہ دبا ہوگا، پسا ہوگا، فاقے آ رہے ہوں گے، بدکاروں کے لیے عیش ہوں گے، گل چھرے ہوں گے، دبدبا ہوگا، دندناتے پھر رہے ہوں گے۔ یہ صورتحال آپ طے کر لیجئے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، زندگی اجیرن ہو جائے گی، اور طے کر لیں کہ جیسا آئے بائی ہک اور بائی کروک اپنا مقصد حاصل کرنا ہے، راستے کشادہ ہوتے چلے جائیں۔ آپ کے لیے وہ جو حالی نے کہا تھا مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، وہ راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اور اے دیانت بر تو لعنت از تو رنجے یافتم، اے خیانت بر تو رحمت از تو گنجے یافتم، اے دیانت تجھ پر لعنت ہو کہ تیری وجہ سے تو لوگ مجھ سے ناراض ہو گئے۔ کوئی دوست بھی آپ کا سچی بات سن کر خوش نہیں ہوگا، آپ کے والدین سچی بات سن کر خوش نہیں ہوں گے، آپ کی بیوی سچی بات سن کر خوش نہیں ہوگی۔ تو دیانت جو ہے اس سے تو دنیا میں رنج ملتا ہے، اور خیانت سے گنج ملتا ہے، خزانہ ملتا ہے۔ اس اعتبار سے معلوم ہوا اگر دنیا میں کوئی شے بے مقصد نہیں، اگر یہ اصول ہے کہ گندم سے گندم اگنی چاہیے، جو سے جو، گندم از گندم بے رویت جو سے جو، تو اس دنیا میں تو ہمیں نظر آ رہا ہے اس حیات دنیاوی میں کہ الٹی گنگا بھی بہتی ہے، اور اگر سیدھی بھی بہے تو وہ اپنے اس عمل کی مناسبت سے نہیں ہوتی۔ اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ ایک شخص ہے، اس نے ایک پوری قوم کے اندر جو ہے ایک دماغ کے اندر ایک ایسا نشہ بھر دیا ہے کہ ہمیں ہی حق حاصل ہے حکومت کرنے کا، اور پوری دنیا میں غارت گری کا بازار گرم کر دیا۔ ہٹلر کی مثال اسی صدی کی ذہن میں رکھیے، کتنے کروڑ انسان مارے گئے، کتنی عورتیں بیوہ ہوئی، کتنے بچے یتیم ہوئے، کتنی جو ہے شہر تباہ ہوئے، اور ایک شخص کا فطور ہے دماغ کا، اس نے لاکھوں انسانوں کے اندر وہ فطور دماغی پیدا کر دیا۔ اب فرض کیجئے کہ اسے آپ پکڑ بھی لیں، سزا دینا چاہیں تو کیا سزا دیں گے؟ اول تو اس نے ایک گولی سے اپنے آپ کو ختم کر لیا، پکڑ بھی لیتے آپ اور ایک فورسپ سے آپ اس کا ایک ایک ریشہ علیحدہ کر دیتے، تب بھی وہ جو اس کا جرم ہے اس کے ہم وزن سزا تو نہیں دے سکتے۔ اس کے بالکل برعکس لائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اتقیاء صلحاء، اب کتنا کوئی اجر دے سکے گا معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو؟ اگر 1,00,000 افراد ان کے ہاتھ پر ایمان لائے، آج کتنے کروڑ ہوں گے مسلمان ہندوستان کے جو ان کی وجہ سے اسلام سے روشناس ہوئے ہیں، ان کی اولاد جو ہے، کتنا بدلہ دے دے گا کوئی انہیں؟ ان کی نیکی کا بدلہ دینا ممکن ہے کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ہمارے لیے خیر کیا اس کا کوئی بدلہ ہم دے سکتے ہیں اسے، آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو معلوم ہوا کہ اول تو یہاں الٹی گنگا بہتی ہے، خیر پر یہاں مشکل، اور اگر حلال کے اوپر اکتفا کریں گے فاقے آئیں گے، اور یہاں پر ہر اصول کو توڑ دیجئے، وہ کوئی اسکرپلز نہ رہے زندگی میں تو عیش کیجئے۔ اور دوسری طرف یہ کہ اگر ہو بھی، ایک اور مثال فرض کیجئے، ایک بوڑھا آدمی جو ہے ایک جوان شخص کو قتل کر دیتا، اور آج کل تو بڑا آسان ہے، ایک ٹریگر ہی دبانا ہے، ایک انگلی کی حرکت ہے صرف، کوئی تلوار نہیں چلانی، کچھ نہیں کرنا۔ اول تو یہ کہ اس بوڑھے آدمی پر جرم ثابت ہو، وہ پکڑا جائے، ثبوت مل جائے، وکلاء کی ذہانتیں بھی راستے میں رکاوٹ بنیں گی، رشوتیں بھی ہوں گی، سفارشیں بھی ہوں گی، سزا ملے گی تو کیا ملے گی؟
وہ بوڑھا آدمی فرض کیجئے 80 برس کا ہے، کھا کما چکا، زندگی گزار چکا، اس کی اولاد بھی جوان ہو چکی، اب وہ تو ویسے ہی جو ہے وہ قبر کے کنارے پر بیٹھا ہوا ہے ٹانگیں لٹکائے ہوئے، اور وہ جوان جس کو اس نے مارا تھا اس کی کوئی جوان بیوی بیوہ ہوئی ہے، اس کے بچے چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ یتیم ہوئے ہیں، وہ بچے باپ کی سرپرستی سے محروم ہو کر ہو سکتا ہے کہ ان کی تربیت صحیح نہ ہو، غلط ہو، پورے معاشرے کے لیے وہ ایک منفی کردار کے حامل بچے بن کر اٹھے، وہ جرائم پیشہ بن جائے، کچھ بھی ہو جائے، یہ سارا جو معاشرے کو اور اس فرد کو جو نقصان پہنچایا تھا اس شخص نے، کیا آپ اس کے ہم وزن سزا دے سکتے ہیں؟ ناممکن۔ زیادہ آپ یہ کریں گے پھانسی چڑھا دیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دنیا نامکمل ہے، اور کوئی اور دنیا ہونی چاہیے، کوئی اور زندگی ہونی چاہیے جس کے قوانین بھی وہ نہ ہو، وہ لیمیٹیشنز نہ ہو جو یہاں ہیں۔ یہاں تو یہ ہے کہ آگ میں ڈالا مر گیا، وہ چند منٹوں ہی کی بات ہوگی نا، اس کو جو بھی کوفت ہوگی۔ پھانسی چڑھایا ایک جھٹکا ہی تو ہے، پتہ نہیں اس جھٹکے کا بھی احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، سارا خوف جو ہے وہ تو پہلے ہی ہے جو بھی ہے، باقی جھٹکے میں اسے، اور بجلی کی اگر آپ نے کرسی پر بٹھا کر اس کو ایک کرنٹ کا ایک گزارا اور ختم کر دیا تو کچھ بھی نہیں۔ وہ ایسی جگہ چاہیے جہاں پوری پوری سزا مل سکے، جہاں تک اس کے جرم کے اثرات پہنچے ہیں اس سب کے ہم وزن سزا اسے مل سکے، اور اسی طریقے سے نیکی کا بھی بدلہ جو ملے، ایسی زندگی چاہیے، اتنی طویل زندگی چاہیے کہ بھرپور بدلہ اسے مل سکے اپنی تمام نیکیوں کا۔ یہ ہے استدلال قرآن مجید کا قیام قیامت اور وقوع آخرت اور بعث بعد الموت کے لیے، یہ عقلی استدلال ہے، لیکن یوں سمجھیے کہ سیمی عقلی استدلال، اس میں بھی بنیاد جو ہے وہ یہ ہے کہ فطرت میں نیکی اور بدی کا مادہ موجود ہے، وہی ہے جس کو یہاں جو ہے نفس لوامہ کے اعتبار سے تعبیر کیا گیا۔ یہ دلیل ہے کہ اندر سے کوئی شے آپ کو ملامت کر رہی ہے کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ معلوم ہوا نیکی اور بدی کا تصور اور اس کی تمیز اور اس کا امتیاز یہ آپ کی فطرت کے اندر موجود ہے، لہذا یہاں ایک لفظ میں قسم کھا کر وہ سارا استدلال سمو دیا گیا، لا اقسم بالنفس اللوامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں، اور قسم کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ شہادت، دلیل، گواہی، میں گواہی میں پیش کر رہا ہوں اس نفس لوامہ کو، یہ جو ایک محتسب تمہارے اندر بیٹھا ہوا ہے، یہ محتسب علامت ہے اس احتساب کی کہ جو قیامت کے دن ہوگا، وہ ایک گرینڈ اکاؤنٹیبلٹی ہے، اس روز جو ہے ایک بڑی عدالت میں تمہیں پیش ہونا ہے، زندگی کے ایک ایک عمل کا اور ایک ایک قول کا جو ہے تمہیں وہاں پہ اس کی جواب دہی کرنی ہے۔ یہاں یہ ہے کہ یہ چھوٹی سی عدالت ہے تمہارے اپنے اندر، نشانی کے طور پر اللہ نے رکھ دی ہے، اس کے حوالے سے پہچانو کہ قیامت ہو کر رہے گی، اس لیے کہ اگر یہ نیکی اور بدی کی تمیز حقیقی ہے، یہ صرف سراب نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے، ہیلوسینیشن نہیں ہے، فریب نہیں ہے، اگر یہ حقیقی ہے تو سوچو کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے، اس لیے کہ اس کائنات میں کوئی شے نہیں ہے جو بغیر کسی نتیجے کے اور بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی حکمت کے ہو، اور یہاں پر تم دیکھتے ہو کہ نیکی اور بدی کے نتائج جو ہیں اکثر و بیشتر تو برعکس نکل رہے ہیں، اگر اس سمت میں نکلتے بھی ہیں تو اس نسبت اور تناسب کے ساتھ نہیں نکلتے۔ معلوم ہوا کہ یہ عالم ناقص ہے، یہ زندگی ناقص ہے، ایک اور زندگی اس کے ساتھ ہونی چاہیے جس کے قوانین طبیعی بھی اور ہوں گے، مختلف ہوں گے، وہاں موت نہیں آئے گی، لا تبقی ولا تذر والی آگ ہوگی، وہ نہ چھوڑے گی نہ باقی رکھے گی، نہ موت آئے گی، ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، اس میں تو وہ موتیں مانگیں گے، لا تدعو ثبورا واحدا وادعو ثبورا، بھول رہا ہوں، وادعو ثبورا کثیرا، بہت سی موتیں مانگو، ایک موت سے گزارا نہیں ہوگا، قیامت میں تو یہ کہا جائے گا جہنمیوں سے۔ تو اس عالم کے یہ فزیکل لاز مختلف ہوں گے اس عالم کے فزیکل لاز سے، وہاں زندگی بہت طویل، احقابا، وہ لکھوکھا سال پر پھیلی ہوئی زندگی ہوگی، اور اس میں بھرپور بدلہ مل جائے گا ہر انسان کو جو اس نے کمایا، انہا لجنت ابدا او لنار ابدا۔ آج ہم صرف انہی دو قسموں تک اپنے درس کو محدود رکھ رہے ہیں۔ پہلی قسم جیسا کہ میں نے عرض کیا، مقسم علیہ یہاں پر محذوف ہے، کس چیز پر قسم کھائی جا رہی ہے؟ ان قسموں سے خود واضح ہو رہا ہے، وقوع قیامت پر، بعث بعد الموت پر، جزا و سزا پر، در حقیقت اس کل پر قسم کھائی، لیکن اس کے لیے پہلی دلیل وہ خطابی دلیل ہے، اس کی پشت پر متکلم کی شخصیت کا وزن ہے،
متکلم حقیقی اللہ تعالی، متکلم ظاہری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو خود حضور کی شخصیت جو ہے وہ بھی بہت وزن والی شخصیت ہے. اور دوسری دلیل اس میں صرف ایک لفظ کے حوالے سے یہ پورا فلسفہ جو آخرت کا ہے، جو پھر بہت ہی تشریح کے ساتھ آیا ہے قرآن مجید میں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے؟ کہیں فرمایا ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے رب تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے اس سے کہ عبث کام کرے، بیکار اور بے مقصد کام کرے، پس ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے. کہیں فرمایا خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ پیدا کی ہے، یہ باطل نہیں ہے، حق ہے، با مقصد ہے، با معنی ہے، حکمت ہے اس میں، غرض و غایت ہر شے میں ہے. تو جس شے کے ہر جز میں غرض و غایت ہے وہ بحیثیت کل کیسے بلا مقصد ہو سکتی ہے؟ اور اس کائنات کے اندر مرکزی وجود انسان کا وجود، اس کے اندر وہ اخلاقی حص جو اس کی فطرت کے اندر موجود ہے، یہی سب سے بڑی دلیل ہے وقوع قیامت پر اور جزا و سزا کے حق ہونے پر. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل يريد الانسان ليفجر امامه يسأل ايان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام. آمین یا رب العالمین. ہمارا مسلسل درس قرآن 20 ہفتے کے ناغے سے شروع ہو رہا ہے. آخری درس 10 فروری کو ہوا تھا جس میں کہ سورہ قیامہ کے بارے میں کچھ تمہیدی گفتگو ہوئی تھی اور صرف پہلی 2 آیات کے ضمن میں تفصیل کے ساتھ میں نے کچھ عرض کیا تھا. اس کے بعد اب یہ 20 ہفتے کا جو ناغہ پڑا ہے تو اس کی وجہ سے میں آج کے درس کے بارے میں بڑی الجھن کا شکار رہا. ایک خیال تو یہ رہا کہ اس درس کو گویا کہ معدوم تصور کرتے ہوئے اثر نو بات شروع کی جائے، اس لیے کہ وہ ذہنی سلسلہ جو ہے وہ تو منقطع ہے سامعین کا. کچھ یہ بھی خیال تھا کہ مجھے یہ احساس تھا کہ وہ جو آخری درس تھا اس روز میری طبیعت کچھ حاضر نہیں تھی. یہ کیفیات انسان کی طبیعت کی بدلتی رہتی ہیں، تو میں نے کچھ یہ محسوس کیا تھا کہ شاید میں اس درس کا حق ادا نہیں کر سکا تھا. لیکن یہ کہ دوسری طرف مجھے یہ بھی خیال تھا کہ اب جو صورت ہے وہ بھی کچھ اس سے بہتر نہیں ہے. یہ طویل عرصہ جو گزرا ہے، خاص طور پر ابھی پچھلا پورا مہینہ میرا ملک سے باہر گزرا، فرانس میں، اسپین میں، انگلستان میں، نئے مسائل، نئے معاملات،
نئے حالات ذہن کے سامنے آئے، ملکی حالات جو نہایت تشویشناک ہیں، ان کی وجہ سے انتشار ذہنی جو ہے پہلے سے بھی زائد ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید اگر میں دوبارہ وہی درس ریپیٹ کروں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ویسا بھی نہ ہو کہ جیسا پہلے ہو چکا تھا۔ لہذا میں نے آج شام پھر اپنا وہ درس جو ہے خود دیکھا ہے اور سنا ہے، پہلی مرتبہ زندگی میں، اس لیے کہ میں نے کبھی اس طرح بیٹھ کر اپنا کوئی درس خود سنا نہیں ہے، لیکن آج شام میں نے وہ پورا درس سنا اور دیکھا، اس لیے کہ وہ ویڈیو پر ریکارڈ ہو رہا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے۔ تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ غالباً چاہے اس وقت میری طبیعت پورے طور پر مطمئن نہیں تھی، لیکن غالباً آج شاید میں کوشش کروں تو ویسا درس بھی نہ دے سکوں، لہذا اسے برقرار رکھتے ہوئے اب ہم آگے چل رہے ہیں۔ صرف میں تمہیداً اختصار کے ساتھ عرض کر دوں کہ میں کیا کیا مضامین اس درس میں بیان کر چکا ہوں۔ پہلی بات اس سورہ مبارکہ کے نام کے بارے میں تھی کہ اکثر و بیشتر صورتیں قرآن مجید کی ایسی ہیں کہ جن کے ناموں کی کوئی معنوی مناسبت ان کے مضامین کے ساتھ نہیں ہے، صرف استثناء چند صورتوں کا ہے کہ ان کے مضامین کی مناسبت ہی سے ان کے نام بھی ہیں۔ ان میں میں سمجھتا ہوں کہ نمایاں ترین صورت یہ سورۃ القیامہ ہے، اس کا نام سورۃ القیامہ اور اس کا مضمون بھی قیامت، ایمان بالآخرہ اور قیامت ہی کے مضامین ہیں جو زیر بحث آئے۔ دوسری بات یہ کہ جو قرآن حکیم کی صورتوں کے جو 7 گروپ ہیں، معنوی جو تقسیم قرآن کی ہے، مکی اور مدنی صورتوں کے 7 گروپ، ان کے حوالے سے یہ بات ذہن میں تازہ کر لیں کہ آخری 2 گروپ جو ہیں ان کا مرکزی مضمون انذار ہے۔ یہ ہم پہلے کئی مرتبہ یہ بات جو ہے سامنے آ چکی ہے، اس کو دہرا کر سمجھ چکے ہیں کہ 7 گروپوں میں سے پہلا گروپ جو ہے اور دوسرا گروپ ان کی جو مکی صورتیں ہیں، بلکہ پہلے گروپ کی مکی صورت تو صرف سورہ فاتحہ ہے، جو اگرچہ اپنی جگہ پر ایک مکمل قرآن ہے، القرآن العظیم اس کو کہا گیا ہے، ام القرآن ہے، اساس القرآن ہے، لیکن حجم کے اعتبار سے تو صرف 7 آیات ہیں، تو اس اعتبار سے مکی صورتوں کے 6 گروپ بنتے ہیں۔ پہلے 2 گروپوں کا مرکزی مضمون ہے رسالت، درمیانی 2 گروپوں کا مرکزی مضمون ہے توحید، اور آخری 2 گروپوں کا مرکزی مضمون ہے انذار، خبردار کرنا، اور یہ انذار ہے آخرت کا انذار کہ لوگوں ہوش میں آؤ، یہ نہ سمجھو کہ زندگی بس یہی زندگی ہے، کھانا پینا اور پہننا اور زندگی گزار دینا، اور اس کے بعد کہیں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی محاسبہ نہیں ہے، کوئی جواب دہی نہیں ہے، تم سب کے سب لازماً اٹھائے جاؤ گے اور اپنے رب کے حضور میں پیش کیے جاؤ گے، پھر تمہارا حساب کتاب ہوگا اور پھر تمہیں جزا و سزا سے سابقہ پیش آئے گا۔ یہ انذار جو ہے یہ ان دونوں گروپوں کا مرکزی مضمون ہے۔ پہلا گروپ وہ جو سورہ قاف سے شروع ہوا اور سورہ واقعہ پر ختم ہوا، وہ 7 صورتیں ہیں مکی۔ دوسرا آخری گروپ یہ ہے جو سورہ ملک سے شروع ہو رہا ہے اور اس کی اکثر و بیشتر صورتیں جو ہے یہ مکی ہیں، صرف آخر میں چند صورتوں کے بارے میں اور وہ بھی اختلافات ہیں اس میں، وہ میں نے عرض کیا تھا کہ جب وہاں پہنچیں گے تو جو میری آخری رائے بنے گی انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا، اس لیے کہ مختلف ہی ہے معاملہ ان صورتوں کا کہ ان میں سے کون سی فی الواقع مدنی ہے اور کون سی جو ہے وہ مکیات ہیں۔ بہرحال اکثر و بیشتر جو ہے صورتیں اس کی وہ مکی ہیں اور انذار ان کا مرکزی مضمون ہے۔ اس کا جوڑا جو ہے وہ سورۃ الدہر ہے۔ ہم سورہ ملک سے جو چلے تھے تو سورہ مدثر تک ہم نے یہ دیکھا کہ بعض جگہ پر 3 صورتوں کے سب گروپس بنے ہیں، جن میں ایک جو ہے وہ جوڑا ہے اور ایک اس کے ساتھ ضمیمے کے طور پر ہے، لیکن یہ نوٹ کر لیجئے کہ سورہ قیامہ سے لے کر اب سورۃ الناس تک مسلسل آپ کو جوڑے ملیں گے، 2 صورتوں کے جوڑے ہیں، اور جوڑے کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی مضمون کو 2 پیرایوں میں بیان کیا جائے، 2 اسلوب ہو، یا جسے ہم کہتے ہیں ایک تصویر کے 2 رخ، ایک مضمون کا ایک رخ اس میں ایک صورت میں آ جائے گا، دوسرا رخ دوسرے صورت میں آ جائے گا۔ تو سورہ قیامہ کا جوڑا جو ہے وہ سورۃ الدہر ہے۔ یہ پھر جب ہم پڑھیں گے تو میں اس کی جو مشابہتیں ہیں اور جس اعتبار سے یہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں اس کو واضح کر دوں گا۔ ایک اور بات جو میں نے عرض کی تھی وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس وقت کن سے خطاب کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ جب تک مخاطب معین نہ ہو بات سمجھ میں نہیں آتی، اور قرآن مجید میں تحویل جو ہے خطاب کی وہ ہو جاتی ہے۔
ابھی ایک بات مسلمانوں سے ہو رہی تھی، ابھی کفار سے خطاب ہو گیا، ابھی بیچ میں منافقین سے بات آ گئی، درمیان میں حضور سے خطاب آ گیا۔ تو اس طریقے سے تحویل خطاب کے جو خطبے کا ایک جزو لا ینفک ہے، جیسے کہ ایک خطیب جب خطبہ دیتا ہے تو کبھی وہ کسی طرف خطاب کر لیتا ہے، کبھی کسی طرف رخ کر لیتا ہے، کبھی غائب کو حاضر فرض کرتا ہے اور اس سے گفتگو شروع کر دیتا ہے۔ وہ بے نظیر بھٹو سے گفتگو شروع ہو جائے گی، کوئی سیاسی مقرر جو ہے وہ تقریر کر رہا ہو، حالانکہ بے نظیر بھٹو وہاں موجود نہیں ہے۔ کبھی یہ کہ جو موجود ہوتے ہیں ان کو بھی غائب فرض کر کے بصیغہ غائب گفتگو شروع ہو جاتی ہے، بظاہر خطاب نہیں ہوتا حالانکہ وہ سامنے موجود ہے۔ تو یہ مختلف انداز ہیں اور اس میں تعین کر لینا ضروری ہوتا ہے کہ خطاب کن سے ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر ایک تو یہ نوٹ کیجئے جو میں نے تفصیل سے اپنے پہلے درس میں بیان کر دیا تھا کہ قرآن کا جو اسلوب ہے کہ یہ خطبے کے اسلوب پر ہے، سب سے زیادہ نمایاں وہ اسی صورت میں ہے۔ اگر اس صورت کے اسلوب کو سمجھ لیا جائے تو پورے قرآن کا اسلوب سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کے ضمن میں جن لوگوں سے یہاں گفتگو ہو رہی ہے وہ کون ہیں؟ دیکھیے، منکرین قیامت جو ہے وہ تین قسم کے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو وہ شخص ہے جو نہ اللہ کو مانتا ہے، نہ رسول کو، نہ آخرت کو، جس کو ہم کہیں گے ملحد محض، مادہ پرست، نہ خدا پر اس کا ایمان، نہ آخرت پر، نہ رسالت پر۔ ایک وہ شخص ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو اللہ کو مانتا ہے کہ ایک خدا ہے، بڑا خدا ہے، چاہے اس کے ساتھ کچھ چھوٹے چھوٹے خدا بھی اس نے مان لیے ہیں، لیکن اس بڑے خدا کا وہ منکر نہیں ہے، لیکن یہ کہ قیامت کا انکار کر رہا ہے۔ اور تیسرا شخص وہ ہے کہ جو اس بڑے خدا کو مانتا ہے، قیامت کو بھی مانتا ہے، آخرت کو بھی مانتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسی باتیں بھی مانتا ہے کہ اس کا ماننا نہ ماننا برابر ہو گیا، یعنی شفاعت باطلہ۔ آخرت تو ہوگی، قیامت ہوگی، حساب کتاب ہوگا، لیکن ہمیں چھڑانے والے موجود ہیں۔ معلوم ہوا کہ اب وہ کل عدم ہو گیا، آخرت کو مانتا بھی ہے لیکن خوف آخرت تو باقی نہیں رہے گا۔ کلا بل لا یخافون الآخرہ، سورہ مدثر کے اختتام پر جو آیت آئی ہے بڑی اہم ہے۔ انہیں آخرت کا خوف نہیں ہے، یعنی یہ کہ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو آخرت کو مانتے تھے، جو حضور کے مخاطب تھے اور جو قرآن کے مخاطب اولین تھے۔ یہ میں نے دو الفاظ علیحدہ علیحدہ ادا کیے ہیں۔ حضور کے مخاطب تو وہی لوگ تھے براہ راست، لیکن قرآن کے مخاطب صرف وہ لوگ نہیں تھے، قرآن کا مخاطب تو پوری نوع انسانی ہے تا قیام قیامت۔ اس لیے میں نے اس کے ساتھ لفظ کا اضافہ کیا، قرآن کے مخاطب اولین، قرآن کے مخاطب اولین اور حضور کے مخاطبین۔ یہ در حقیقت وہ لوگ نہیں تھے، شاذ کوئی ان میں ایسا بھی تھا ملحد جو نہ خدا کو مانتا ہو، نہ آخرت کو، نہ رسالت کو، کسی شے کو بھی نہ مانتا ہو۔ ایسے لوگ بھی تھے، ان کا ذکر قرآن میں آیا ہے کہ وہ کہتے تھے وما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر۔ اس میں خدا کا بھی انکار ہے، ہم نہیں مانتے کسی زندگی کو، کوئی اور زندگی ہے اس کے سوا، دنیا کی زندگی ہے، خود جیتے ہیں خود مرتے ہیں، ہمیں مارنے والی شے بھی سوائے گردش فلک کے اور کوئی شے نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا خدا کا بھی انکار ہو گیا، آخرت کا بھی انکار ہو گیا۔ لیکن اکثریت، جو عظیم اکثریت تھی، جو مخاطبین قرآن، جو اولین مخاطب تھے اس وقت قرآن کے، اور جو براہ راست مخاطب تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ ایک اللہ کو مانتے تھے کہ بڑا وہی ہے، کائنات اسی نے تخلیق فرمائی ہے، کائنات کی تخلیق میں کوئی اس کا ساجی نہیں ہے۔ بار بار آتا ہے قرآن میں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے اے نبی کہ کس نے پیدا کی آسمان اور زمین، تو کہیں گے اللہ نے پیدا کی۔ تو یہ بار بار قرآن میں مضمون آیا ہے۔ البتہ اب ان کے آخرت کے بارے میں دو قسم کے لوگ تھے۔ ایک تو وہ کہ جو آخرت کا انکار کرتے تھے، اللہ تو ہے لیکن یہ آخرت کیسے ہو سکتی ہے، کیسے انسان جب کہ گل سڑ جائیں گے، مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے، ہڈیاں بھی گلی سڑی بوسیدہ ہوں گی، پھر یہ کہ آباؤنا الاولون، ہمارے وہ پچھلے آباء و اجداد جنہیں سینکڑوں برس ہو گئے مرے ہوئے، کیا سب جمع ہو جائیں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے ہاتھ لما توعدون، یہ تو انہونی سی بات ہے، بڑی دور کی کوڑی لا رہے ہو، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک وہ لوگ تھے جو مانتے تھے کہ ہاں جانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، لوٹنا ہے، رجوع ہے، لیکن وہ جو ہمارے چھوٹے معبود ہیں وہ ہمیں بچا لیں گے۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ جو ہمارے معبود ہیں جنہیں ہم سجدے کرتے ہیں، جن کو پوجتے ہیں، جن کی ڈنڈوت کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، یہ ہمیں بچا لیں گے، اللہ کے ہاں ہمارے شفیع ہوں گے۔ اس سورہ مبارکہ میں اصل میں جو گفتگو ہے وہ درمیانی لوگوں سے ہے۔
جو اللہ کو مانتے تھے لیکن قیامت کو نہیں مانتے تھے. اور کس لیے نہیں مانتے تھے کہ کیسے ممکن ہے، انہونی بات ہے ہاتھ لما توعدون. تو اگر اس کو معین نہ کریں گے تو اس سورہ مبارکہ کے مضامین جو ہیں اس میں سمجھنے میں دقت ہوگی. یہاں تک قرآن مجید کے اسلوب کے بارے میں نے پچھلے درس میں چند باتیں عرض کی تھیں، وہ میں نے آج سنی ہے تو مجھے خوشی ہوئی ہے کہ وہ چیزیں ریکارڈ ہو گئی ہیں. اب جب بھی آپ چاہیں گے اس کیسٹ کو سن سکتے ہیں یا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. میں اس کے ضمن میں تفصیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا. میں نے آج کے لیے جو اعلان کیا تھا، خاص طور پر وہ اخباری اشتہار جن حضرات کی نگاہ سے گزرا ہوگا، اس میں یہ بات تھی کہ ایمان بالآخرہ کے ضمن میں قرآن مجید کا جو مخصوص استدلال ہے وہ اس سورہ مبارکہ کی پہلی 2 آیتوں میں اس کا خلاصہ لب لباب نہایت اختصار کے ساتھ آ گیا ہے. یہ مضامین قرآن مجید میں بڑی تفصیلات کے ساتھ بھی آئے ہیں، لیکن یہاں پر صرف 2 قسموں کی شکل میں، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، وہ پورا اسلوب اس میں آ گیا ہے. میرا خیال یہ تھا کہ میں اس پر تفصیلاً گفتگو کروں گا، لیکن میں نے دیکھا ہے اپنے اس کیسٹ میں کہ یہ مضمون بھی کافی تفصیل کے ساتھ زیر بحث آ چکا ہے. البتہ میں یہ ضرور چاہوں گا کہ اس کے ضمن میں ایک اور پہلو سے، چونکہ اعلان میں نے آج اسی کا کیا ہے تو اس کے جو پہلو کچھ تشنا رہ گئے تھے، میں چاہتا ہوں کہ آج ان پہلوؤں کو مزید واضح کر دوں. پہلی بات تو جو میں عرض کر چکا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلی قسم میں کوئی دلیل منطقی نہیں ہے، کوئی دلیل عقلی نہیں ہے. میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. اب یہاں کوئی دلیل تو نہیں آئی. یہاں تو ایک اعتراض وارد ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک بات کہی کہ قیامت ہوگی، ہم نے اس پر دلیل مانگی، آپ نے کہہ دیا میں قسم کھاتا ہوں، تو اس میں دلیل کون سی ہوئی؟ آپ نے اسی بات کو زیادہ تاکیدی انداز میں کہہ دیا. تو اس کے ضمن میں نے عرض کیا ہے، اس کو صرف ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ دلیلیں 2 قسم کی ہوتی ہیں. ایک دلیل خطابی یا دلیل اذعانی، اور ایک دلیل عقلی یا دلیل منطقی. خطابی دلیل جو ہے اس میں اصل جو وزن ہوتا ہے وہ مخاطب اور متکلم کی شخصیت کا ہوتا ہے. ایک شخص ہے جو کہہ رہا ہے، کون شخص ہے؟ آیا یہ کوئی عام آدمی ہے؟ اس کا کردار کیا ہے؟ اس کی سیرت کیا ہے؟ اس کا ماضی کیا ہے؟ اس کے احوال کیا ہیں؟ اس کے بارے میں لوگوں کو کیا تجربہ ہوا ہے؟ اب وہ کہہ رہا ہے اور وہ قسم کھا کر کہہ رہا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اس دلیل خطابی یا دلیل اذعانی اس کے پیچھے منطق نہیں ہوتی، کوئی عقلی استدلال نہیں ہوتا، بلکہ شخصیت ہوتی. اور شخصیت جو ہے وہ یوں تقسیم کر لیجئے ذہن میں کہ جو شخص تو مانتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہم میں سے ہر شخص، اس کو تو لرز اٹھنا چاہیے کہ اللہ قسم کھا رہا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ. تو اس کے اوپر ایک لرزہ طاری ہو جائے گا کہ یہ قیامت کا قائم ہونا اتنی قطعی، اتنی حتمی شے ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. لہذا وہ یہاں ہمارے نزدیک متکلم اللہ ہے. یہ کلام محمد کا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اللہ کا کلام ہے. اللہ قسم کھا کر فرما رہا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ. تمہارے ذہنوں میں اگر کوئی شکوک و شبہات ہیں انہیں دھو ڈالو، میں قسم کھاتا ہوں وہ اتنی یقینی شے ہے، اتنی حتمی ہے، ایسی شدنی ہے، ہو کر رہنے والی بات ہے کہ میں اس کی قسم کھا رہا ہوں. اب ظاہر بات ہے کہ یہاں بھی اصل وزن تو اللہ کی شخصیت، اللہ کی ذات کا ہے. لیکن یہ کہ جو شخص فرض کیجئے کہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتا، وہ اسے اللہ کا کلام نہیں مانتا، تو برسبیل تنزل وہ محمد کا کلام تو مانے گا نا. آخر محمد کی زبان سے ادا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بھی یہ دیکھے گا کہ محمد کی شخصیت کیا ہے، ان کی صداقت، ان کی امانت جو اس ماحول میں مسلم تھی. اس ماحول کے لوگوں کو تو براہ راست تجربہ تھا. انہوں نے الصادق والامین کا خطاب دیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، چھوٹی سی چھوٹی بات میں لوگوں کو دھوکہ نہیں دیا. تو کیا اتنا بڑا جھوٹ بولیں گے، اتنی بڑی بات میں دھوکہ دیں گے نوع انسانی کو؟ یہ معلوم ہوا کہ حضور کی شخصیت پر اس وقت کے لوگوں کا جو اثر تھا، تاثر تھا، وہ ہے اس قسم کے پیچھے دلیل، وزن کا جو اس کے پیچھے دلیل کا وزن ہے وہ حضور کی ذات مبارک ہے. بعد کے لوگوں کے لیے بھی یہ بات بڑی قابل غور ہے، سوچنے کی بات ہے. میں نے کئی مرتبہ حوالہ دیا ہے پروفیسر منگومری واٹ کا. میں اس اعتبار سے اس شخص کا قائل ہوں کہ اس نے جو 2 والیومز میں حضور کی سیرت لکھی ہے، تو اگرچہ اس میں ایک بڑا سٹل قسم کا اور بہت خفیہ انداز میں اس نے تخریب بھی کی ہے، لیکن یہ کہ ایک پہلو سے جو اس کا
جو بالکل سامنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی تعریف میں یوں سمجھیے کہ انسانی لغت کا کوئی لفظ نہیں ہے جو استعمال نہ کر دیا۔ آپ کے محامد، محاسن، آپ کی ذہانت، فطانت، دور اندیشی، معاملہ فہمی، انسان شناسی، موقع کو سمجھنا، ہم اس کے تقاضوں کو جاننا، آپ کی اسٹیٹسمین شپ، آپ جو بھی انسان کے اندر جو ہو سکتے ہیں محاسن، وہ کمالات، وہ سارے اس نے بیان کر دی۔ اگرچہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ محمد ایٹ مدینہ والی کتاب جو سیکنڈ والیوم ہے اس کی سیرت کی، اس میں ہے۔ میں اس کے حوالے سے صرف یہ بات عرض کیا کرتا ہوں، چونکہ میں نے ایک بات کہہ دی ہے تو اس کی بھی وضاحت کر دوں کہ اس میں جو اس کی تقریب ہے، تقریب کاری جو ہے سٹل انداز میں، وہ کون سی ہے۔ اس نے در حقیقت ایک کنٹراسٹ دکھایا ہے، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ، یہ دو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ مکے والے محمد تو ایک داعی ہیں، مبلغ ہیں، ان میں فقر ہے، درویشی ہے، وہ دشمنوں کو معاف کرنے والے ہیں، وہ پتھر کھا کر دعائیں دینے والے ہیں، لیکن مدینے والے محمد وہ تو مجاہد ہیں، سپہ سالار ہیں، وہ سربراہ مملکت ہیں، وہ قاضی القضات ہیں، وہ تو سیف بدست میدان جنگ میں حاضر ہیں، وہ تو بدر کے اندر اپنے لشکر کی قیادت فرما رہے ہیں، دامن احد میں سپہ سالار ہیں۔ تو یہ تو دو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ بہت ہی ایک سٹل انداز ہے، اور در حقیقت تنقید کا یہ انداز بڑا لطیف اور گہرا ہے۔ حقیقت میں یہ اس نے ایک جملہ ہے ٹوائنبی کا جس کی شرح کی ہے۔ ٹوائنبی ہمارے اس دور کا بہت بڑا فلسفی، تاریخ کا فلسفی، مفکر، اس کا ایک جملہ بڑا ہی تاریخی جملہ ہے، محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈیڈ ایز اے اسٹیٹسمین۔ جو ان کا تصور ہے نبوت کا، اب ایک عیسائی کا تصور کیا ہے نبوت کا؟ اس کے سامنے حضرت مسیح ہے، حضرت یحییٰ ہے، جان دی بیپٹسٹ، جیسس کرائسٹ۔ ان دونوں کا جو رویہ ہے وہ داعی، مبلغ، درویش، فقر کی کیفیت، وہ یہ نقشہ ہے۔ یہ نقشہ انہیں اگر نظر آتا ہے حضور کی سیرت میں تو مکی دور میں نظر آتا ہے۔ وہاں گویا کہ ان کا ذہن، چاہے دل نہ مانے محمد کو کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن ذہن تسلیم کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ نبیوں والا نقشہ تو ہے، نبیوں والی تصویر تو موجود ہے، لیکن وہاں تو وہ ناکام ہو گئے۔ مکے سے تو بقول ان کے جان بچا کر نکلنا پڑا، لیکن یہ کہ مدینے والے محمد وہ اسٹیٹس مین تھے، سیاستدان تھے، وہ تو بڑے یوں سمجھیے کہ ماہر حاکم تھے، بہت بڑے سپہ سالار تھے۔ تو جن صلاحیتوں کی بنیاد پر کامیابی ہوئی ہے وہ صلاحیتیں وہ نبوت والی نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک رہنما، ایک قائد، ایک سپہ سالار، ایک سیاستدان، ایک مدبر حکمران کے اوصاف ہیں جن کے بنا پر کامیابی حاصل ہوئی۔ یہ ہے ڈنک جو اس کے اندر مضمر ہے، جس کو اگر ہم نہ سمجھے، اور اس کو سمجھا جا سکتا ہے صرف جو میری کتاب ہے منہج انقلاب نبوی، اس میں جو میں نے تفصیل بیان کی ہے کہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے چونکہ دین کا غلبہ تھا، دین کو غالب کرنا یعنی ایک انقلاب برپا کرنا، یہ مشن تھا آپ کا، اور اس کے لیے یہ مختلف سٹیجز ہیں، ریولوشنری پروسیس کی مختلف سٹیجز ہیں۔ ایک وقت میں ایک چیز کی ضرورت ہے اس ریولوشنری پروسیس کے اندر، دوسری سٹیج میں آ کر دوسری شے کی ضرورت ہے، لہذا وہ جو اگر تضاد رفع ہو سکتا ہے تو وہ صرف اسی فلسفہ انقلاب اور جو اس کے مختلف سٹیجز ہیں کہ انقلابی عمل کے مختلف سٹیجز کے مختلف تقاضے ہوتے ہیں، جب اس کو سامنے رکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ دو محمد نہیں ہے معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی ذات مبارکہ ہے۔ وہ اپنے ایک عمل کو تسلسل کے ساتھ اور درجہ بدرجہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک درجہ وہ ہے کہ جو مکہ مکرمہ میں طے پایا ہے، اور دوسرا درجہ وہ ہے آخری تکمیلی مراحل کے جو مدینہ منورہ میں طے پائے۔ بہرحال اس وقت جو میں نے اس بات کا حوالہ دیا وہ اس اعتبار سے کہ آج بھی ہمارے سامنے حضور کی شخصیت بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ آپ نبی تھے، اور اس بات کی کہ آپ نے جو خبر دی ہے وہ صحیح دی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کو میں چاہتا ہوں کہ ذرا تفصیل سے آپ سمجھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری صلاحیتیں، یہ ذہانت، فطانت، پھر جو محنت آپ نے کی ہے، جاں گسل محنت کی ہے، سوال یہ ہے کہ اس سے انہوں نے اپنے لیے کیا حاصل کیا۔ دنیا میں ایمبیشس لوگ جو ہوتے ہیں محنتیں کرتے ہیں۔ بابر کی اگر آپ تاریخ پڑھیں، اس نے اپنا بچپن کتنی سختیوں میں گزارا ہے، کتنی مشقتوں کا سابقہ رہا ہے،
کتنے اس نے دشمنوں کا مقابلہ کیا ہے. جیسے زبان 32 دانتوں میں ہوتی ہے، ایسے ہی بچپن کے اندر اور نوجوانی کے دور میں بابر جو ہے وہ ہر طرف سے دشمنوں میں گھرا ہوا تھا. اس نے بڑی محنت کی ہے. اس کی زندگی جو ہے وہ ایسے ہی تو نہیں یہاں پہ شہنشاہ ہند بن گیا تھا. اس کی محنت، اس کی پوری جد و جہد جو اس کے سامنے رکھی ہے. لیکن یہ ساری محنت، اور ظاہر بات ہے صرف محنت سے کام نہیں چلتا جب تک صلاحیت نہ ہو. دونوں چیزیں ہوتی ہیں، صلاحیت بھی ہو، محنت بھی ہو. اگر صلاحیت نہیں ہے تو کتنی ہی محنت آپ کر لیں، کچھ نہ کچھ آپ حاصل کر لیں گے لیکن زیادہ بلندی تک آپ نہیں پہنچ سکتے. صلاحیت ہو اور محنت ہو، یہ دونوں چیزیں جب ایک دوسرے ضرب کھاتی ہیں تو پھر بلندی انسان کو حاصل ہوتی ہے. لیکن جو شخص یہ کام کرتا ہے وہ پھر اپنے لیے کچھ بناتا ہے. وہ اپنے لیے ایک ڈائنیسٹی فاؤنڈ کرتا ہے، ایک مملکت بناتا ہے، حکومت بناتا ہے، اپنے خاندان کی حکومت، اپنے لیے عیش، اپنے لیے محل، اپنے لیے قلعے بناتا ہے. سوال یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا وہ تمام صلاحیتیں جو منٹگمری وانٹ بیان کر رہا ہے، جو اعلیٰ سے اعلیٰ ذہین ترین باصلاحیت انسان میں ہو سکتی ہے، وہ ساری صلاحیتیں جمع ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں. پھر جو محنت آپ نے کی ہے 23 برس کا، اگر ذرا سا بھی ایک یوں برڈز آئی ویو بھی سامنے آپ رکھیں، 23 برس کیسی مشقت، کتنی محنت، دن رات کی جاں گسل محنت. لیکن اپنے لیے کیا حاصل کیا؟ میں نے شاید کل بھی کہیں بیان کیا تھا کہ مکی دور میں آپ پر فاقہ نہیں آیا. مکی دور میں اس لیے کہ حضرت خدیجہ کی دولت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دولت کے ذریعے سے حضور کو غنی کر دیا تھا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. پھر ان کے انتقال کے بعد بھی ان کا جو تھا ابھی اثاثہ اتنا تھا کہ مکی دور میں آپ پر فاقہ نہیں آیا. فاقہ کہاں آیا؟ جہاں آپ حکمران بن گئے ہیں، مدینے میں فاقے آ رہے ہیں. وہاں یہ نہیں ہے کہ حضور کے ہاں کوئی عیش ہو، آسانیاں ہو، فراوانی ہو، آسائشیں ہو، کچھ نہیں. بلکہ آپ کو معلوم ہے تاریخ کے اندر ان چیزوں کو محفوظ رکھا جانا چاہیے، ذہنوں میں محفوظ رکھیے کہ ازواج مطہرات نے بھی اگر تھوڑا سا مطالبہ کر دیا کہ حضور اب تو عام مسلمانوں کے گھروں میں بھی آسائش ہو گئی ہے، اب ہمارا نان نفقہ بھی کچھ بڑھا دیا جائے، تو آپ کو معلوم ہے سورہ احزاب میں کس قدر سخت خطاب ہوا ہے. اے نبی کی بیویوں، اگر تمہیں دنیا چاہیے تو آؤ، میں تمہیں دنیا دے کر یہاں سے رخصت کر دوں گا، پھر میرے گھر میں نہیں رہ سکتے. میرے گھر میں رہنا تو یہی فقر اور یہی فاقہ اور یہی تنگ دستی ہوگی. اسی طریقے سے لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حاضر ہوئی ہے. ابا جان دیکھیے میرے گٹے پڑ گئے ہیں چکی پیس پیس کر، یہ میرے شانے کے اوپر مشکیدہ جس میں پانی بھر کر لاتی ہوں میں کنویں سے، اس کی وجہ سے یہ بدیاں پڑ گئی ہیں، نشان پڑ گئے ہیں. مجھے کوئی کنیز، کوئی غلام مجھے بھی عنایت ہو جائے تو فراوانی ہے، فتوحات ہو رہی ہیں، مال غنیمت آ رہا ہے. تو آپ نے کیا جواب دیا؟ جو بیویوں کو جواب دیا تھا ازواج مطہرات کو، وہی اپنے لخت جگر اور نور چشم کو حضرت فاطمہ کو جواب دیا. بیٹی یہ چیزیں دوسروں کے لیے ہیں، ہمارے لیے نہیں. تمہارے لیے تو میرے پاس اس سے کہیں زیادہ قیمتی شے ہے. یا لو یہ تسبیح فاطمہ جو آپ ہر نماز کے بعد اللہ جسے توفیق دیتا ہے، یہ تسبیح فاطمہ حضور نے عطا کی ہے حضرت فاطمہ کو اس فرمائش پر یا اس درخواست پر کہ مجھے کوئی کنیز یا غلام عطا فرما دیں. تو ملا کیا ہے؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر ہر نماز کے بعد کہہ لیا کرو. تمہارے لیے میرے پاس یہ ہے اصل میں وہ شے، بے نفسی، کامل بے نفسی. معلوم ہوتا اپنی ذات کے لیے، اپنی خاندان کے لیے. اب آپ کو معلوم ہے زکوٰۃ و صدقات ایک بہت بڑی سمجھیے کہ آمدنی کی اسلامی ریاست کے اندر بہت بڑی مد، اپنے اوپر حرام، اپنے اہل بیت پر حرام، تاکہ کوئی شک پیدا نہ ہو سکے کسی بھی انسان کے دل میں کہ محمد نے یہ محنت کی تھی تو اپنے لیے کی تھی، کسی ورلڈلی گین کے لیے کی تھی، کسی دنیاوی مفاد کے لیے کی تھی. اسی میں ذہن میں ٹانک لیجئے وہ جو واقعہ جو ہے فدق کے باغ کا، باغ فدق، جس کو اہل تشیع نے جو ہے وہ رائی کا پہاڑ بنا دیا. حضرت فاطمہ بھی معلوم ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس بات کو سمجھ نہیں پائی. ظاہر بات ہے کہ وقتی طور پر کسی معاملے کے اندر کوتاہی ہو سکتی ہے. وہ یہ سمجھتی تھی کیونکہ حضور نے اپنے خرچے کے لیے باغ فدق اپنے پاس رکھا ہوا تھا تو یہ گویا کہ وراثت ہے جو مجھے ملنی چاہیے، حضور کی میں ہی وارث ہوں، مجھے وہ باغ فدق مل جانا چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں نے تو حضور سے سنا ہے، حدیث ہے، نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ. جو بھی ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، ہمارا کوئی ورثہ ہوتا ہی نہیں. انبیاء کی جماعت جو ہے وہ عام لوگوں کی جماعت کے اوپر قیاس نہ کرو، عام لوگوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا.
معلوم یہ ہوا کہ وہ باغ فدق جو ہے حضرت ابوبکر کا فیصلہ، وہ بھی در حقیقت اسی نقطہ نظر کو واضح کر رہا ہے۔ کوئی وراثت محمد کی منتقل نہیں ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ کہنے والوں کو کہیں جو ہے انگلی رکھنے کا موقع مل جاتا، چلیے اپنی بیٹی کو وہ باغ تو دے گئے، باغ فدق۔ معلوم یہ ہوا یہ ہے حضور کی وہ بے نفسی، کامل بے نفسی، جس میں کہیں جو ہے بال برابر بھی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک ایسا شخص اگر قسم کھا رہا ہو، اگر کوئی شخص یہ بھی سمجھتا ہو کہ یہ محمد کا کلام ہے، تو ایسے شخص کی اپنی شخصیت کا وزن ہے جو آتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ۔ اور اسی کے اسلوب قرآن مجید میں اور دوسرے مقامات پر بھی ہیں، جیسے سورہ تغابن کا میں نے حوالہ دیا، وہاں پر بھی یہی انداز ہے، خطابی انداز، اذعانی انداز۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ ان لوگوں کو یہ زوم ہو گیا ہے، مغالطہ ہو گیا ہے کہ یہ اٹھائے نہیں جائیں گے، بعث بعد الموت نہیں ہوگا۔ کہہ دیجئے اے نبی، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، اور مجھے میرے رب کی قسم ہے تم لازماً اٹھائے جاؤ گے، اور پھر تمہیں جتلا دیا جائے گا جو کچھ تم نے کیا ہوگا، اور وہ اللہ پر بڑا آسان ہے۔ تو ظاہر بات ہے یہاں بھی اعتراض تو ہو سکتا ہے، قسم کھا کر بات کہہ دی، دلیل کیا ہوئی؟ ایک سٹیٹمنٹ سادہ آیا، ایک یہ کہ اس کے اوپر حلف اٹھا لیا گیا، قسم کھا لی گئی، دلیل کہاں ہوئی؟ لیکن وہ دلیل خطابی ہے، وہاں شخصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا وزن ہے کہ جو اس کے اندر دلیل کی قوت فراہم کر رہا ہے۔ یہی بات ہے سورہ یونس میں بھی،